جمعے کو قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھ لینا، 2 گھنٹے بعد معجزات خود دیکھ لینا۔ ایک اللہ کا ولی اچانک آئے گا، 80 کروڑ آپ کو دے جائے گا، آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آج کا وظیفہ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے جو رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ایک لفظ بھی بہت زیادہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتیں اور آیتیں ایسی ارشاد فرمائی ہیں جو کہ رزق کی تنگی کو دور کرتی ہیں اور رزق میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں۔ سورۃ الکوثر کی فضیلت کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہیں۔ قرآن مجید میں اس سورت کو بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ: اے میرے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تیرا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیات ہیں۔ اس سورت کا شمار اور برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے۔ یہ مکی سورت ہے۔ سورۃ الکوثر کے مختلف فائدے اور فضیلت۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے محدود سورت ہے۔ یہ سورت مسلسل بنی نوع انسان کی ترقی پر بحث کر رہی ہے۔ سورت کے 3 بند ہیں۔ سورۃ الکوثر کے فائدوں میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچنا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورۃ الکوثر قابل ذکر ترقی سے آپ کی مدد کرے گی۔ فرض کریں کہ کوئی سورۃ الکوثر روزانہ متعدد بار تلاوت کرتا ہے، سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی نقدی چوری سے محفوظ رہتی ہے۔ سورۃ الکوثر کے کچھ دوسرے فائدے یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورۃ الکوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورۃ الکوثر کے چند فائدے درج ذیل سے تفصیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ کہ کوئی بھی حاجت ہو، 33 بار سورۃ الکوثر کے پڑھنے کو اپنا معمول بنا دیں۔ 10 دن آپ مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اب چاہے یہ وظیفہ اپنی شادی کے لیے کر رہے ہیں، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تو آپ کو اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں مل رہا تو آپ اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیل جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح کی رحمتیں، برکتیں اور رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اس طرح کئی ایسے عمل بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ میں رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ سورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے یا اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان نہ آ کھڑا ہو جائے تو مجھے کمنٹس میں پھر کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا۔ لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل آپ کو بتاؤں گی
جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی یہ کئی سال پرانی کتابوں سے نکلا ہوا یہ نیا وظیفہ ہے، یہ مجرب وظیفہ ہے۔ اگر نسلوں کو بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی کہ گھروں میں اتنی آپ کے دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کی شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس، آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان کے غلے پر پھونک مار دینی ہے، کبھی خالی تو دور کی بات ہے رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ پیسہ کیسے آ گیا۔ محترم ناظرین، آج کل پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورے کرے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجیے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی آپ کی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیفیں ہوں، دکھ ہوں، پریشانیوں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ تعالی فوراً نجات مل جائے گی۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کریے گا۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے، اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسائل ہیں ان کی نیت کیجیے گا۔ ناظرین، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، بس ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں اور قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ہوتے ہیں جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے، جو میں مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوراً طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے جو آج آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا، یقین مانیں، یقین کیجیے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو۔ یقین نہیں کریں گے جب تک آزمائیں گے نہیں، اور فائدہ نہیں ہوگا، میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا، اور وہ بندہ ہی فائدے میں رہے گا جو یہ ویڈیو کو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا، اور جو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جمعے کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ لینا۔ میری پیاری بہنوں، اس وظیفے کو جس کو بھی بتایا، یہ کئی 100 سال پرانی کتابوں سے نکالا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ کسی بھی دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ کو لوگوں کو پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے، ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجیے گا۔ عمل کو آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کو لوگوں کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، جمعے کے دن کسی بھی وقت، صبح، دوپہر، شام، کوئی بھی وقت ہو، جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، نوٹ کر کے جمعے کے دن کرنا ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی، یہ وظیفہ کسی جگہ کرنا ہے، آپ یہ سمجھ لیں۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہو، گھر میں ہو، بستر پر ہو، دسترخوان پر ہو، مسجد میں ہو یا مدرسے میں ہو، جہاں کہیں بھی جاؤ،
موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہو وہاں پر ہی پڑھ لو۔ بس یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے۔ اتنی دولت برسے گی کہ خود بھی کمنٹس میں کہو گے کہ میرے پاس رزق آیا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ حاجت کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہتے ہو، یہ کہیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے اور اس کے لیے یہ میں وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ یہ رقم مل جائے، جو رقم چاہتے ہو وہ مانگ لو۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماری ہو تو یہ کہنا ہے کہ میری بیماری ختم ہو جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے۔ ایک دن میں ایک ہی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کوئی دوسری حاجت ہو تو آپ کوئی بھی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں۔ پھر کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو تو اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ تب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کریں گے، درود پاک پڑھیں گے۔ کوئی سا بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جو نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ ناظرین درود پاک پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگ سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ ویسے ہی گن کے پڑھ لیں تو پڑھ لینا ہے۔ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے فوراً بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو۔ 3 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ نے درود ابراہیمی 1 مرتبہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہیں، اپنی دکان کے غلے پر پھونک مار دیں۔ ناظرین اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا ہے ویسے ہی کیجیے گا اور آخر میں درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی دکان کے غلے پر، تجوری پر، اپنے گھر کی الماری پر اور میری بہنیں اپنے پرس پر اور میرے بھائی 1 مرتبہ اپنے بٹوے پر، جیب میں 1 مرتبہ 3 مرتبہ دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ آپ لوگ اس عمل کو روزانہ کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں۔ اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو جس دن آپ کو وقت ملے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کریں۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلوں کو ختم کر دے گا اور آپ کے رزق کو ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے۔ آپ کی آنے والی نسلوں کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دکھ درد تکلیفوں کو اپنے فضل اور کرم سے دور فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔